آج میں اکیلا نہیں ہوں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں اسپیشل گیسٹ، اور وہ اس قدر اسپیشل ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست ملی نغمہ اپنا ایک ریکارڈ کیا بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں، اور چشموں کے درمیان ان کا کیا خوبصورت دل ہے اور کیا ان کی زبردست ادائیگی ہے، اور کس طریقے سے ماشاءاللہ وہ طبلہ بجاتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست، وہ بھی رباب بھی پلے کرتے ہیں۔ تو آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اتنے زبردست ہمارے دوست ہیں، اور ان سے میں آپ کا انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں کہ ذرا نم ہو مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی، کیونکہ مٹی اگر تھوڑی سی نرم ہو جائے تو یہ زرخیز بن جاتی ہے، اور بلوچستان کی بھی یہی مثال ہے کہ یہاں بھی ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اور آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں سنو بلوچستان کی لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں the one and only ندیم ڈینیل صاحب، تھینک یو سو مچ، اور ان کے ساتھ وشال امین صاحب۔ ندیم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اپنے اس پروگرام میں، سنو بلوچستان کی ٹرانسمیشن میں، اور اس پلیٹ فارم سے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت ملی نغمہ ایک پیش کیا، اور انسٹرومنٹل بھی آپ نے پیش کیا وہاں پہ، اور ایک بڑا اچھا پیغام دیا آپ نے کہ بلوچستان کے جو پہاڑ ہیں یہ سنگلاخ پہاڑ تو ہیں لیکن یہ ایک امن کا پیغام دیتے ہیں۔ بالکل، تو یہ بہت اچھا ایک بہت پیغام ہے، اور بہت اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ آپ کی۔ تو آج ذرا آپ سے ہی ہم سٹارٹ لیتے ہیں، اور آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے۔ مزید یہ بتائیے کہ آپ کو یہ طبلے کا شوق کہاں سے سٹارٹ ہوا، اور کس طریقے سے آپ جو ہے اپنی لائف کو اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ بھائی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، اور اسپیشلی سنو بلوچستان ریڈیو کا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، جی آپ نے انوائٹ کیا۔ اور خاص طور پہ طبلہ میں سن 2002 سے سیکھ رہا ہوں، جی، اور میرے استاد جی ہیں، استاد البرٹ ہیں، اچھا اچھا، ان سے میں جو ہے سیکھ رہا ہوں طبلہ، اور ابھی تک بس سیکھ ہی رہا ہوں اور بس چل رہا ہے، اور کوشش ہے میری اس کو مزید آگے تک لے کے جائیں۔ کوئٹہ کے ایک میری تھیم ہے جس کو میں لے کے چل رہا ہوں، کلچر پروموٹ کر رہا ہوں، ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ بلوچستان بہت خوبصورت ہمارا ایک بلوچستان وہ ہمارا گلدستہ ہے جس میں ہر ایک قوم کا پھول لگا ہوا ہے، جی جی، جیسے کہ ہمارے بلوچی ثقافت ہے، ہماری پشتو ثقافت ہے، اور ہماری ہزارگی ہے۔ ہاں جی، تو بس اس کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جی جی، جتنے بھی ہمارے کلچر ہیں ہوں، پورے پاکستان کے، اور اسپیشلی کوئٹہ صوبہ ہمارا وہ ہے کہ اس میں ہر ایک گلدستہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے بلوچ بھائی بھی ہیں، پشتو بھائی بھی ہیں، اور پنجابی بھائی بھی ہیں، اور ہمارے ہزارگی بھائی بھی ہیں، ہزارے بھائی بھی ہیں، تو ان سب کا ایک کلچر ایک دونوں، تو بس اس کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور طبلے کے ذریعے بس ایک امن کا پیغام، محبت کا پیغام اپنی قوم کے لیے ہے، بس آگے اس کو کنٹینیو کرنا۔ واہ واہ واہ، بہت زبردست جناب، اور اس قسم کی سوچ ہونی چاہیے، پازیٹیو وے میں جو آپ سوچ لے کے چلے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے جو یہ پہاڑ ہیں اور چشمے ہیں یہ امن کا پیغام دیتے ہیں، یہ بہت اچھی سوچ ہے۔ اور یقیناً جتنے بھی دوست سن رہے ہیں، جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ ہیں ماشاءاللہ، اور آپ تھوڑا سا اپنی معذوری کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ اس کے باوجود بھی آپ نے ہمت نہیں چھوڑی، تو یہ ایک بڑی جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا، اس کے لیے ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ مزید اس چیز کو آگے کہاں تک لے کے جانا چاہیں گے۔ جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اسپیشل پرسن ہوں، اور ایک اسپیشل پرسن کو گھر سے نکلنا ایک خود سے ہی چیلنج ہے، اور جیسے کہ ہمارا سلسلہ ایسا ہے کہ جو ہمارے اسپیشل پرسن بھائی ہیں وہ بہت کم ہیں جو گھروں سے باہر نکل کے انہوں نے ایک رتبہ اور ایک پلیٹ فارم حاصل کیا ہے، اور میں اسپیشل پرسن ہونے کے باوجود میں اپنی والدہ کو بہت دعائیں دیتا ہوں، کیونکہ ان کی کاوش تھی، ان کی کوشش تھی، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے جو ہے نا یہ چیز بتائی کہ بیٹا دیکھیں، آپ چل نہیں سکتے، آپ جیسے ایک نارمل زندگی ہے، نارمل لوگ ہیں، آپ ان کی طرح
نہیں ہے، ان کی طرح آپ کی زندگی نہیں ہے، اور مزید جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے آپ کی زندگی چینج ہوتی جائے گی، اور ویسے ویسے آپ کے آگے جو چیلنجز آئیں گے، جو حالات آئیں گے، تو اس کو آپ نے جو ہے نا اس کا سامنا اگر کرنا ہے تو آپ گھر سے باہر نکلیں اور محنت کریں. اور پھر میں نے محنت کی، گھر سے باہر نکلا، مجھے والدہ نے ٹرائی سائیکل لے کے دی. اس ٹائم بہت یہ ہمارے لیے بڑی مشکل بات تھی، مگر پھر بھی والدہ نے کہیں نہ کہیں سے ارینج کیا اور ٹرائی سائیکل لے کے دی. اس سے میں نے پھر کام اپنا سٹارٹ کیا اور ٹیلرنگ کا کام سیکھا، پلس اس کی کلاسز لی، یہ سیکھا، اور ابھی کوشش ہے کہ اس کو جو ہے نا ایک ایشیا لیول پہ لے کے جاؤں طبلے کو، اور اگر موقع ملا تو ورلڈ لیول پہ بھی لے کے جائیں گے، اور اپنے صوبہ بلوچستان کے نام کو آگے لے کے جائیں گے، اپنے جو ہمارے کلچر ہے ان کو آگے لے کے جائیں گے. اور میں کوشش کروں گا جب تک میری زندگی ہے یہ امن کا پیغام، یہ محبت کا پیغام جاری ہے. واہ واہ، بہت زبردست آپ نے بات کی کہ امن اور محبت کا پیغام جو ہے یہ آپ لے کے چلے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس طریقے سے ہی امن اور آشتی کے جو ہے نا یہ ہمارے ملک میں رہے، اور سب امن و امان سے رہیں اور محبت کے ساتھ رہیں، اور یوں ہی امن جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ بتائیے گا کہ میوزک کا شوق آپ کو پہلے سے ہی تھا یا بعد میں ہوا؟ نہیں، میوزک کا شوق تو بس بچپن سے ہی تھا، اوکے. کیونکہ ہمارا ایسا سلسلہ ہے کہ ہم مسیحی لوگ ہیں، اور جیسے چرچز میں جاتے ہیں ہماری حمد و ستائش ہوتی ہے، گیت ہوتے ہیں، تو ادھری سے چرچ سے یہ مجھے شوق پڑا، صحیح. اور یہ میں نے وہاں سے پھر آہستہ آہستہ سٹارٹ کیا. پھر استاد جی مجھے چرچ سے ملے، اور پھر آگے یہ سلسلہ جاری. صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اس میوزک کی فیلڈ میں آپ کو اور کون سے انسٹرومنٹس جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں؟ انسٹرومنٹ تو سارے بڑے اچھے ہیں، سارے با کمال ہے، صحیح. کیونکہ ہر انسٹرومنٹ کی ایک اپنی خوشبو ہے، ایک اپنا اس کا ٹون ہے، ایک اپنا سر ہے. صحیح ہے. تو میری نظر میں تو سارے با کمال ہے. لیکن فیوریٹ آپ کا طبلہ ہی ہے. فیوریٹ ہے جی. تو یہ بڑی ایک تو یہ جو فیلڈ ہے یہ بڑی واسٹ فیلڈ ہے، یہ بہت پھیلی ہوئی فیلڈ ہے یہ جو طبلے کی ہے. جتنا آپ سیکھتے جائیں گے اتنا ہی آپ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو آپ کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے؟ جی بالکل. پریکٹس تو یہ ایسا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس کو ایک دن چھوڑیں تو یہ تقریباً آپ کو 21 دن پیچھے لے جاتا ہے. تو پریکٹس تو اس کی کنٹینیو جاری ہے، اور ابھی بھی تقریباً پریکٹس کرتے ہیں اور آگے پرفارم کرتے ہیں. واہ جی واہ، بہت زبردست. اور یہ بتائیے کہ جناب مختلف محافل میں بھی آپ کو پرفارم کرنے کا موقع کہیں ملا؟ ہاں جی، مختلف پلیٹ فارم پہ بھی کافی کام کیا ہے میں نے، اور پی ٹی وی میں بھی کام کیا ہے، اور جہاں کے بھی موقع ملا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے کلچر کو پروموٹ کروں. اور جو محفل موسیقی میں بھی کافی موقع ملا ہے، اور اسپیشلی ہمارے جو انٹرنیشنل ایونٹ ہوتے ہیں اس میں بھی ایک دو مرتبہ موقع ملا ہے ہمیں پرفارم کرنے کا، اور میں نے وہاں پہ بھی کلچر بجایا میں نے. چلیں جی، بڑی اچھی بات ہے. طبلے کے بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ ہمارے سامعین بھی سن رہے ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انہیں کتنی پریکٹس درکار ہے؟ طبلے کے لیے دیکھیں جی، کیونکہ یہ وہ ساز ہے، موسیقی اگر آل وہ دیکھی جائے تو بڑی مشکل ہے، اور بزرگوں کا کہنا ہے اس کو سیکھنا اور اس کو کرنے کے لیے ایک زندگی تھوڑی ہے، کم ہے، مگر تو بھی اللہ نے زندگی دی ہے اور خدا نے دی ہے. اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بہت لازم ہے کہ آپ کو استادی شاگردی کریں، آپ کسی کا شاگرد پڑھیں، کسی کو اپنا استاد بنائیں. آن لائن نہیں سیکھ سکتے، اور جیسے آج کل ینگ جنریشن ہر چیز آن لائن پہ ڈالی ہوئی ہے. نہیں، آن لائن تو کچھ سیکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ آن لائن بہت مشکل ہے، اور یہ اتنا مشکل ساز ہے. تو سامنے استاد بیٹھا ہو تو اگر وہ بتائے تو وہ بھی بندہ اتنی جلدی نہیں کر سکتا، پک نہیں کر ہاں سکتے. جی، پک نہیں کر سکتا. تو یہ مشکل ساز ہے، اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر کلاس لینی پڑے گی، استاد کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اس کو سیکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد تقریباً 5-6 سال کے بعد جا کر یہ رزلٹ آئے گا. جی بالکل. ہمارے لیجنڈری اشفاق احمد صاحب جو رائٹر رہے ہیں،
شاید نام آپ نے سنا ہو، ڈرامہ نویس بھی رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جو طبلہ نواز ہوتے ہیں نا وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت حساس دل کے مالک ہوتے ہیں. یہ تو یہ بالکل حقیقت سچ. کہاں تک ہے، آپ میں پہ بھی پائی جا رہی ہے؟ ہاں یہ واقع میں یہ بڑی کمال بات کہی ہے انہوں نے، اور ایسا بھی ہے. اور جو طبلہ نواز ہے وہ تو سب سے پہلے تو وہ اپنے ہاتھوں کی اتنی کیئر کرتے ہیں کہ سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہوں، کیونکہ میں خود بھی یہی، کیونکہ مجھے اکثر جو ہے نا وہ ابھی جیسے ریسنٹلی لاہور میں آپ کو پتا ہے بسنت بازی کی گئی، بلوچستان میں بھی، تو بس گڈی اڑانے کا مجھے بہت شوق ہے. تو اس لیے میں نہیں اڑا سکتا کیونکہ ہاتھ بہت نازک ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے. ہوں، تو طبلہ بجانے والے جو ہے نا اپنے ہاتھوں کا بہت خیال رکھتے ہیں ہوں. اور بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جتنے بھی فنکار ہیں ان کو اور بڑے حساس ہوتے ہیں. اگر صحیح گرمی ہو اس میں ٹھنڈی ہوا لگے تو ان کو بھی سردی شروع ہو جاتی ہے. واہ یہ واہ، بڑی نازک طبیعت ہے. نازک طبیعت ہاں والے. جی نازک اسی طبیعت. لیے آپ حساس ہیں کہ آپ نے محسوس کیا کہ یار میں امن کا پیغام آگے لے کے چلوں. ہاں تو یہ بڑا آپ کا ایک پیغام ہٹ ہوا اور بڑے اچھے طریقے سے لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا. تو چلو اب بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. یہ بتائیے کہ اس جو طبلے کو جو سٹارٹ کیا جاتا ہے، مطلب جو اس کا آغاز کیا جاتا ہے، جو اس کا پہلا سبق ہوتا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ پورے پاکستان میں 4 گھرانے ہیں. صحیح ہے. دلی گھرانہ ہے، پنجاب گھرانہ ہے، اور ایک اور گھرانہ ہے مجھے پٹیالہ. سے، ہاں پٹیالہ گھرانہ ہے. ہوں، یعنی کہ ہر ایک گھرانے کے ایک اپنے بول ہیں اس کی تعلیم کے، ان کو سٹارٹ کرنے کے تعلیم ہے. بالکل اور ٹھیک. جو ہمارا گھرانہ ہے ان کا کچھ ڈفرینٹ ہے بول تیار کرنے کے، اور بنیادی بول ڈفرینٹ ہے ہمارے. ہوں، ہوں. تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں جی جی کہ بنیادی جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا، جہاں سے ہمارے استاد نے بتایا، جی، پلیز ہمارے تو اسی کو، سامعین کے لیے آسانی ہوگی. ہاں جی اسی کو میں نے آگے فالو کیا. جی یہ کچھ بول ہیں، یہ ٹٹ ٹٹ کے بول ہیں. جی جی. تو استاد نے بتایا تو پھر ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. یہ فنگر سے 8 بیٹ ہے. اوکے. ٹھیک ہے. بیٹ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں جی بیٹ کا، کیونکہ لے تو بیٹ کا بول واہ واہ، لازمی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. یہ بول ہیں سٹارٹنگ کے بول ہیں جو ہمارے استاد نے ہمیں بتائے. جی جی. اور یہ بول ایسے ہیں تے 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 نا دے نا دے. واہ واہ. پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتے جائیں گے. ہوں. پھر درجے بے درجے اس کو آگے لیتے جائیں گے. واہ واہ. یہ یعنی کہ آگے بنیادی جو ہے. صحیح. سانگ کے ساتھ جب طبلہ بجتا ہے تو وہ مختلف ٹھیکے ہوتے ہیں اس کے؟ ہاں اس کے مختلف، کیونکہ جو بھی وہ گانا ہوتا ہے اس کی ایک اپنی دھن ہوتی ہے، ایک اپنا ٹھیکہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے حساب سے پھر اس کو بجانا ہوتا جیسے میوزک میں مختلف راگ ہوتے ہیں، ٹھاٹ ہوتے ہیں، ہے. ویسے ہی اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں، ہاں ویسے ہی اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں اور اس کے قاعدے ہوتے ہیں. قاعدے ہوتے ہیں. ہاں جی گت پرن ہوتی ہے اس کی. واہ واہ. ہاں جی. تو زیادہ مشہور آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے اس میں جو ٹھیکہ ہے؟ سارے بڑے باکمال ہیں جو بھی آپ دیکھ لیں، ہاں. باکمال ہیں جیسے سارے. ہوتا ہے نا میوزک میں کافی کچھ لوگوں کو بھیروی جو ہے نا راگ اچھا لگتا ہے، ہاں کچھ کو بھیرو اچھا لگتا ہے، جی. ان کا پسندیدہ ہوتا ہے نا. تو اسی طریقے سے جو یہ جو ٹھاٹ ہے اور یہ جو ٹھیکے ہیں، اس میں آپ کو کون سا، مطلب تین تال؟ ہاں تین تال زیادہ ہاں جی آپ کا فیوریٹ ہاں ہے؟ جی فیوریٹ ہے. چلے 3 تال صحیح ہے. ہمارا. بڑی اچھی بات ہے. اچھا آپ سے کوئی اگر سیکھنا چاہے تو آپ اسے سکھائیں گے؟ ہاں جی ضرور. جتنا ہمارے استاد جی نے ہمیں بتایا ہے، جتنا ہم نے ان سے سیکھا ہے، ضرور اگر کوئی خواہش مند ہے جو سیکھنا چاہتا ہے تو ضرور بتائیں گے. صحیح ہے. ہاں اور جی. گورنمنٹ اگر آپ کی ہیلپ کرے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی جو نجی فرمز ہوتی ہیں وہ اگر آپ کی کسی معاملے میں ہیلپ کرنا چاہے اور آپ کو آگے لے جانا چاہے، تو آپ اس چیز کو آگے اکیڈمی کی صورت میں لے جانا چاہیں گے یا کسی اور ملی نغمے کی صورت میں لے جانا چاہیں گے؟ کس طریقے سے آپ اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ سر سب سے پہلے اگر گورنمنٹ ہیلپ کرے تو اس سے زیادہ میرے خیال سے اچھی بات ہو نہیں سکتی. اگر وہ ہیلپ کرتے ہیں تو اس کو ایک اکیڈمی کی صورت میں بھی انشاءاللہ لے کے جا سکتا ہوں، اور اس کو
ایک اچھے ملی نغمے طور پہ بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنا جو ہمارا بلوچستان کا کلچر ہے اس کو میں مزید آگے ایشیا لیول پہ، ورلڈ لیول پہ لے کے جاؤں گا، تاکہ لوگ دیکھیں. لوگوں کا ایک تو بلوچستان کا جب نام آتا ہے تو لوگ بہت چونک جاتے ہیں کہ اچھا بلوچستان. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بلوچستان نہیں آئے. یہ بلوچستان ہمارا بہت خوبصورت ہے، بہت امن سے، پیار سے، محبت سے بھرا ہوا. بے شک. وہ جب آئیں دیکھیں تو ان کو پتہ چلے. اور بس یہی چیزیں میں آگے مزید لے کے جاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارا بلوچستان ایک امن کا گوارا ہے، محبت کا گھر ہے. آپ اس کو دیکھیں اور بس اسی کو آگے کنٹینیو کروں گا. زبردست. بہت اچھی آپ کی سوچ ہے. اللہ پاک کرے کہ آپ کامیاب ہوں. ہماری دلی دعائیں ہیں. اور گورنمنٹ بھی آپ کی سپورٹ کرے. بالکل کوئی اگر ادارہ بھی اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو وہ بھی آپ کی سپورٹ کرے، کیونکہ اتنے اسپیشل پرسن جو ہیں، ایک اسپیشل پرسن جنہوں نے اپنی معذوری کو بالکل بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور اس چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے ہمت کی، انہوں نے حوصلہ کیا اور آگے بڑھے اور آج اس مقام پر پہنچے. چلے جی، کوئی اچھی سی دھن آپ ماشاءاللہ سنائیں. جی. اور رباب پہ ہمارے وشال امین صاحب ہیں. سر آپ نے کہاں سے یہ سیکھا؟ سر پہلے تو میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ جنہوں نے، اس کے بعد اس ٹیم کا، اس پروگرام کا شکر گزاری کرتے کہ آپ نے ہمیں بلایا، انوائٹ کیا. تو جیسا آپ نے ندیم بھائی سے پوچھا، سوالات کیے، تو ہمارا بھی اسی طرح تھا. چرچز وغیرہ سے ہمارا زیادہ اٹیچ تھے ہم لوگ، تو ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی چرچز وغیرہ سے یہ سارا سیکھنا شروع کیا. پھر ہمیں بھی استاد ملے، تو وحید استاد، پیار سے انہیں ہیٹی کہتے ہیں، ہیٹی. ان کے بعد نشاد استاد، انہوں نے بہت اچھا تیار کروایا ہمیں. تو اسی طرح مطلب سیکھ رہے ہیں. جیسے ندیم بھائی نے بولا کہ یہ مطلب سمندر ہے، سیکھتا ہی رہے گا انسان، اور ابھی تک ہم لوگ سیکھ ہی رہے ہیں. واہ واہ. جی سر، بالکل یہ سمندر ہے جی. موسیقی تو ایک سمندر ہے، اور جو اس کو سیکھ گیا وہ سکندر ہے. چلیں جی، بڑی اچھی بات ہے. تو ابھی آپ ہمارے سامعین کے لیے کوئی دھن پیش کریں. کوئی آپ بھی ماشاءاللہ طبلے پر کوئی پرفارمنس اپنی پیش کریں. پھر پرفارمنس کے حوالے سے ہی نیکسٹ آپ سے کوشچن پوچھوں گا کہ آپ کی بیسٹ پرفارمنس کہاں رہی، اور کن جو ہے نا استادوں کے ساتھ یا فنکاروں کے ساتھ آپ کی پرفارمنس رہی. لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں کے لیے کوئی ایک میوزک ہلکا سا.
बात है जी, ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बलोची धुन आपकी नज़र। वाह 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 वाह, तमाम दोस्तों की नज़र जनाब बलोची धुन। और आप अगर मैसेजेस करना चाहते हैं हमारे दोस्तों के लिए और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने लिखना है BLN स्पेस अपना नाम पे हम लिख के भिजवा सकते हैं 7575 पे 7575 पे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम दानियाल और विशाल अमीन साहब। ये आज हमारे प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल हैं इसलिए कि माशाल्लाह ये इन्होंने स्पेशल काम किया है और स्पेशल काम में जनाब इन्होंने अपना स्पेशल पैगाम पहुंचाया है और वो पैगाम है पैगाम अमन। जब पैगाम अमन है तो फिर माशाल्लाह इनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं और ख़ुद ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तबला नवाज़ हैं और उनके साथ जो हैं वो रबाब इन्होंने कंटिन्यू किया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपना सेटअप जो है वो स्टार्ट किया है। हमारी सपोर्ट इनके साथ होनी चाहिए, आप सबकी सपोर्ट इनके साथ होनी चाहिए और हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं। हमारा जो प्लेटफार्म है ये इनके लिए हाजिर है और ये बिल्कुल आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बताइए परफॉर्मेंस की जैसे मैंने बात की, तो कौन सी आपको परफॉर्मेंस यादगार है आपके लिए और आपको अभी भी याद है? आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी और लोगों ने भी बहुत सराहा था आपको, तो वो थोड़ी इस बारे में बताइए। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे अभी भी बहुत वो परफॉर्मेंस याद भी है और बड़े अच्छे तरीके से वो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस रही। वो परफॉर्मेंस ये थी कि जब कदूस बजिंजो साहब आए थे, निगरान वज़ीर आज़म आए थे, तो उस टाइम उनके सामने मेरी परफॉर्मेंस थी और यही कल्चर के हवाले थी। मैंने तमाम कल्चर की जो धुनें हैं वो बजाई थी, तो वो मेरे लिए बड़ी एक यादगार थी। और उन्होंने फिर बड़ा खूबसूरत वादा भी किया, बस फिर वादे किया उसके बाद कुछ भी हुआ, तो मुझे अभी तक याद। सही। चलें जी, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम की तवज्जुह से और हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से अगर अरबाब इख्तियार सुन रहे हैं तो हमारे स्पेशल पर्सन हैं नदीम दानियाल साहब और इनका पैगाम बहुत अच्छा है। इनका मिली नगमा इन्होंने जो परफॉर्म किया है बलूचिस्तान के संगलाक चट्टानों में और खूबसूरत चश्मों के दरमियान, इनका ये आगे ये सिलसिला चलना चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो इसको लाजमी सपोर्ट करे ताकि ये अपना एक मकाम मज़ीद आगे इसको लेके जा सके और लोगों के को भी ये इसमें हिस्सा डाल सकें, क्योंकि लोगों को भी ये कहें कि जनाब मैं भी आपके लिए हाजिर हूँ और मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो ये जनाब आपने बलोची एक धुन आपने जो नशर की, तो अब इससे हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं इसको पश्तो धुन में, जी, थोड़ा पश्तो धुन भी हो जाए। जी, लाजमी। हाँ जी, हमारे खान साहब लोग भी सुन रहे हैं ना एक वो तो खान साहब दूसरे होते हैं ना जो माशाल्लाह म्यूजिक के खान साहब हैं, ये दूसरे खान साहब। जी, और इनके लिए हमारी मोहब्बत है। क्या बात। और स्पेशली ये धुन भी आप सब जो मेरे पश्तून भाई उन सब को डेडिकेट है। ठीक हो गई मेरी तरफ से। ओके।